تھی نوری پروین صاحبہ جو ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے بنگلور پہنچی اور بڑی خوبصورت غزل سے انہوں نے نوازا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ غزل ایک ایسی صنف ہے جو تمام تر رعنائیوں کو اپنے اندر سمونے کا فن اور ہنر جانتی ہے۔ اس کا نمونہ ابھی ہم نوری صاحبہ کے کلام میں دیکھ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پوری عکاسی خمار صاحب کے خاندان پہ جو گزری ہے وہ ہو رہی ہے اور ہوتی رہی ہے۔ بہرحال جیسے کہا انہوں نے کہ پھر یاد تیری آئی مجھ کو شب تنہائی، ہر زخم ہرا ہوگا چلنے لگی پروائی۔ ایک شاعر نے کہا تھا کبھی کہ سوکھے ہوئے درخت کے پتے ہرے ہوئے، سوکھے ہوئے درخت کے پتے ہرے ہوئے، یہ کون آ گیا میری انگنائیوں کے بیچ۔ سوکھے ہوئے درخت کے پتے ہرے ہوئے، یہ کون آ گیا میری انگنائیوں کے بیچ۔ حضرات، ایک شاعر ہمارے درمیان جو نہ صرف شاعر ہے بلکہ صحافی بھی ہے، ناظم میں مشاعرہ بھی ہے، اور ان دنوں بڑا چرچا بھی اس کا ہے یہاں سے کلکتہ تک۔ بہرحال میں ان اشعار سے کہ کل رات تمناؤں کی حد ناپ رہا تھا، کل رات تمناؤں کی حد ناپ رہا تھا، ہمزاد میرا میری لحد ناپ رہا تھا، بے نام و نشاں کر گیا اس شخص کو سورج، بے نام و نشاں کر گیا اس شخص کو سورج، سائے کے وسیلے سے جو قد ناپ رہا تھا۔ آئیے گزارش کی جائے محترم سہیل نظامی صاحب سے، آئیں اور اپنے کلام سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ جناب السلام علیکم حاضرین اکرام، صدر محترم سے اجازت نہیں، سلیم صاحب صدر محترم خود اجازت لینے میں مصروف ہے، مضبوط ان کو اجازت دے دیجیے۔ تو صدر والا سے اجازت چاہتا ہوں، غزل کا مطلب پیش کرتا ہوں۔ عزم اب بھی بحال ہے میرا، عزم اب بھی بحال ہے میرا، حوصلہ بے مثال ہے میرا۔ عزم اب بھی بحال ہے میرا، حوصلہ بے مثال ہے میرا، وہ جو رکھتا خیال ہے میرا، وہ جو رکھتا خیال ہے میرا، بس وہی ہم خیال ہے میرا، بس وہی ہم خیال ہے میرا، میرا تقویٰ جمال ہے میرا، میرا تقویٰ جمال ہے میرا، میرا تقویٰ جمال ہے میرا، جینا مرنا کمال ہے میرا، جینا مرنا کمال ہے میرا، میرا تقویٰ جمال ہے میرا، جینا مرنا کمال ہے میرا، حق پرستوں کے ساتھ رہتا ہوں۔ جی حافظ صاحب کی نظر کروں جی، جینا مرنا کمال ہے میرا، حق پرستوں کے ساتھ رہتا ہوں، حق پرستوں کے ساتھ رہتا ہوں، جینا زندہ مثال ہے میرا، جینا زندہ مثال ہے میرا، جینا زندہ مثال ہے میرا۔ شعر دیکھیے گا، کوئی تیاری آخرت کی ہے، کوئی تیاری آخرت کی ہے، خود سے اتنا سوال ہے میرا، خود سے اتنا سوال ہے میرا۔ کوئی تیاری آخرت کی ہے، کوئی تیاری آخرت کی ہے، خود سے اتنا سوال ہے میرا، خود سے اتنا سوال ہے میرا۔ یہ شعر بھی میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ دوستوں کے ہی کام آتا ہوں، دوستوں کے ہی کام آتا ہوں، دوستوں کے ہی کام آتا ہوں، یہ ہنر با کمال ہے میرا، یہ ہنر با کمال ہے میرا۔ اب تو تھکنے لگا بدن بھی ہے، اب تو تھکنے لگا بدن بھی ہے، ذہن بھی اب نڈھال ہے میرا، ذہن بھی اب نڈھال ہے میرا، نفس میرا فنا نہیں ہوگا، نفس میرا فنا نہیں ہوگا، یہ تو بس ایک خیال ہے میرا،
یہ تو بس ایک خیال ہے میرا، نفس میرا فنا نہیں ہوگا، یہ تو بس ایک خیال ہے میرا۔ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ میری دعوت کو یوں نہ ٹھکراؤ، میری دعوت کو یوں نہ ٹھکراؤ، میری دعوت کو یوں نہ ٹھکراؤ، پیسہ پاک و حلال ہے میرا، یوں نہ پڑھ لیتے، میری دعوت کو یوں نہ ٹھکراؤ، میری دعوت کو یوں نہ ٹھکراؤ، پیسہ پاک و حلال ہے میرا، پیسہ پاک و حلال ہے میرا۔ لوگ جس کو رقیب کہتے ہیں، لوگ جس کو رقیب کہتے ہیں، دوست وہ خوش قصال ہے میرا، دوست وہ خوش قصال ہے میرا۔ مقطع پیش کرتا ہوں۔ اے سہیل حزیں خدا کے سوا، اے سہیل حزیں خدا کے سوا، کون پرسان حال ہے میرا، کون پرسان حال ہے میرا۔ اے سہیل حزیں، اے سہیل حزیں خدا کے سوا، اے سہیل حزیں خدا کے سوا، کون پرسان حال ہے میرا، کون پرسان حال ہے میرا۔ عزم اب بھی بحال ہے میرا، حوصلہ بے مثال ہے میرا۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ نظامی صاحب جو اپنے کلام سے نواز رہے تھے۔ حضرات آئیے چلیے ہم لوگ چلتے ہیں یہاں سے لکھنؤ، اور لکھنؤ سے لاتے ہیں عامر مسعود صاحب کو ان اشعار کے ساتھ کہ دیار خون میں بہے موج فن میں آئے کبھی، دیار خون میں بہے موج فن میں آئے کبھی، وہ ایک نام حصار سخن میں آئے کبھی، اور یہ شب یہ چاند ستارے بہت پرانے ہوئے، نگار ہجر نئے پیرہن میں آئے کبھی۔ ان اشعار کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں جناب عامر مسعود سے آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ بغیر کسی تمہید کے صدر محترم سے اجازت اور سے یہ شعر محسوس کریے گا کہ جب گھر میں کوئی بزرگ یا ہمارے بڑے کہیں گھر سے باہر جاتے ہیں، وہیں سے لایا ہوں کہ آنکھوں کے منظر جائیں، آنکھوں کے منظر جائیں، جب بھی وہ باہر جائیں، ابا اماں دونوں نہیں، ابا اماں دونوں نہیں، کیا کرنے ہم گھر جائیں، ابا اماں دونوں نہیں، کیا کرنے ہم گھر جائیں، خون سے سینچا ہے ہم نے، اور جو کہتے ہیں دیش چھوڑ دو، خون سے سینچا ہے ہم نے، اور اب ہم ہی ڈر جائیں، خون سے سینچا ہے ہم نے، اور اب ہم ہی ڈر جائیں، رسی پنکھا دیواریں، رسی پنکھا جب دیکھا، رسی پنکھا جب دیکھا، دل بولا کچھ کر جائیں، رسی پنکھا جب دیکھا، رسی پنکھا جب دیکھا، دل بولا کچھ کر جائیں، بچے کل سے بھوکے ہیں، بچے کل سے بھوکے ہیں، کس منہ سے ہم گھر جائیں، بچے کل سے بھوکے ہیں، کس منہ سے ہم گھر جائیں، ایسی اجرت جینے کی، ایسی اجرت جینے کی، اس سے اچھا مر جائیں، ایسی اجرت جینے کی۔ ایک باپ جب گھر کچھ نہیں لے جا پاتا کھانے کو تو یقیناً اس کے دل سے یہ صدا نکلتی ہے، ایسی اجرت جینے کی، ایسی اجرت جینے کی، اس سے اچھا مر جائیں۔ اور ایک شعر دیکھیے گا کہ اب وہ بھی تو آتی نہیں، اب وہ بھی تو آتی نہیں، کیا کرنے دفتر جائیں، اب وہ بھی تو آتی نہیں، کیا کرنے دفتر جائیں۔ اور شعر جہاں تک پہنچے، مومن گھر میں بیٹھا ہے، مومن گھر میں بیٹھا ہے، مسجد اب کافر جائیں، مومن گھر میں بیٹھا ہے، مسجد اب کافر جائیں، جو قدموں میں رہتا تھا، جو قدموں میں رہتا تھا، ہم اس کے اب در جائیں، جو
قدموں میں رہتا تھا، ہم اس کے اب در جائیں، ابا اماں دونوں نہیں، کیا کرنے ہم گھر جائیں۔ اور ایک غزل کے بہت شکریہ، ایک غزل کے چند اشعار اور بالکل تازہ غزل دونوں ہی ہیں، اور کہ جب بھی وہ ملنے آیا صدر محترم کی جب بھی وہ ملنے آیا کرنے بس شکوے آیا، جب بھی وہ ملنے آیا کرنے بس شکوے آیا، سودا کر کے بیٹی کا باپو دولت لے آیا، سودا کر کے بیٹی کا باپو دولت لے آیا، رسی پنکھا دیواریں سب میرے حصے آیا، رسی پنکھا دیواریں سب میرے حصے آیا، جب بھی مشکل میں تھا وہ میں سب سے پہلے آیا، جب بھی مشکل میں تھا وہ میں سب سے پہلے آیا، آدمی کی بھی کیا ضد تھی، دنیا تک مرنے آیا، بہت شکریہ۔ حضرات، یہ تھے عامر مسعود، نوجوان شاعر تھے، دفتر گھر باہر سبھی پر نظر ان کی رہتی ہے اور سبھی موضوع پہ اپنے اشعار سے انہوں نے ہم سب کو نوازا۔ حضرات، یہ ہم سب کی خوش بختی ہے کہ محترم حضرت مولانا حنیف افسر صاحب کی تشریف آوری ہوئی، لیکن میں اسے خوش بختی اب نہیں سمجھتا کہ وہ جانے والے ہیں۔ بہرحال ان کی کچھ مجبوریاں ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ جاتے جاتے ہم لوگوں کی دعا کریں گے ان اشعار کے ساتھ کہ ہوا کی زد پہ چراغ شب فسانہ تھا، ہوا کی زد پہ چراغ شب فسانہ تھا، مگر ہمیں بھی اسی سے دیا جلانا تھا، ہوا کی زد پہ چراغ شب فسانہ تھا، مگر ہمیں بھی اسی سے دیا جلانا تھا، ہم ایسے خاک نشینوں کا ذکر کیا کہ ہمیں لہو کا قرض تو ہر حال میں چکانا تھا۔ میں گزارش کرتا ہوں صدر محترم حنیف افسر عزیزی صاحب سے کہ وہ آئیں، اپنے مختصر تاثرات اور اپنے کلام سے ہم سب کو نوازیں، اپنی دعاؤں سے نوازیں۔ محترم حنیف افسر عزیزی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس موقع پر جناب ریاض احمد خمار صاحب، اس سے پہلی تعزیتی نشست میں بھی میں نے عرض کیا تھا، ہمارا شہر بڑا عجیب و غریب شہر ہے۔ میں دوسری ریاستوں کا نام اس وقت لینا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن ایک شکوہ ہے کہ جس سرزمین سے ایسا نقاد، ایسا شاعر اور ایسا خلوص والا کسی کی دوستی کے حصے میں آئے یا سامعین کے حصے میں بحیثیت شاعر آئے، اللہ کرے کہ قدردانی کی توفیق ہو جائے۔ یہ میرا ذاتی احساس ہے، ممکن ہے کہ کچھ دوستوں نے قدر کی ہو، مجموعی اعتبار سے جیسا ہونا چاہیے تھا ایسا نہیں ہو پایا، میرا ذاتی احساس ہے۔ اس وقت میں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ افسر عزیزی مردہ پرستوں کے شہر میں، افسر عزیزی مردہ پرستوں کے شہر میں، فن کی رہے گی قدر نہیں فن شناس کی۔ یہ ہمارے شہر کی فطرت یا مزاج یا طبیعت، الفاظ نہیں ہیں کہ میں اسے کس طرح عرض کروں۔ بہرحال کچھ ذاتی مصروفیت کی بنا پر بھی آج حاضری کا
ارادہ نہیں تھا, میں نے معذرت چاہی بھی, لیکن محترم سلیم انصاری صاحب جیسی موقر شخصیت اور عزیز محترم جناب ریاض احمد خمار صاحب کی قربت تعلقات مجھے اس کی اجازت نہیں دے پائے. میں حاضر ہو گیا ہوں ایک مطلع اور ایک شعر ملاحظہ فرمائیں کہ کسی کو پیار کسی کو نفاق دے دے گا, کسی کو پیار کسی کو نفاق دے دے گا, وہ ایک وقت میں دو اتفاق دے دے گا. کسی کو پیار کسی کو نفاق دے دے گا, وہ ایک وقت میں دو اتفاق دے دے گا. اور کسی کو ٹوٹ کے چاہو نہ زندگی کی طرح, کسی کو ٹوٹ کے چاہو نہ زندگی کی طرح, روایتاً وہ کسی دن فراق دے دے گا. روایتاً وہ کسی دن فراق دے دے گا, روایتاً وہ کسی دن فراق دے دے گا. تمہاری ضد ہے. دوسرا مطلب ملاحظہ فرمائیں. مجاہد بے وضو بیٹھا ہوا ہے, مجاہد بے وضو بیٹھا ہوا ہے, وہ ملنے کو لہو بیٹھا ہوا ہے. مجاہد بے وضو بیٹھا ہوا ہے, وہ ملنے کو لہو بیٹھا ہوا ہے. میرے مالک مجھے خورشید کر دے. سلیم صاحب آپ کی خدمت میں. ظہیر صاحب, میرے مالک مجھے خورشید کر دے. مقابل ماہ رو بیٹھا ہوا ہے. میرے مالک مجھے خورشید کر دے, مقابل ماہ رو بیٹھا ہوا ہے. اور یہ شعر دیکھیں, مطلب دیکھیں کہ مشقتوں کی مشینوں میں ڈھل کے ٹوٹتے ہیں. مشقتوں کی مشینوں میں ڈھل کے ٹوٹتے ہیں, ہمارے جسم بھی کروٹ بدل کے ٹوٹتے ہیں. مشقتوں کی مشینوں میں ڈھل کے ٹوٹتے ہیں, ہمارے جسم بھی کروٹ بدل کے ٹوٹتے ہیں. وہ تیرے مکان کی تاریکیاں مٹانے کو, تیرے مکان کی تاریکیاں مٹانے کو, ہمارے زخم ستاروں میں ڈھل کے ٹوٹتے ہیں. ہمارے زخم ستاروں میں ڈھل کے ٹوٹتے ہیں. اور یہ پھول جیسے کھلونے, یہ کانچ سے بچے, یہ پھول جیسے کھلونے, یہ کانچ سے بچے, ذرا سی بات پہ کیسے مچل کے ٹوٹتے ہیں. ایک مطلب دیکھیے حسن صاحب, حسن صاحب ملاحظہ فرمائیں. وہ راتوں میں دلہن بنتی ہے اور دولہے بدلتی ہے. وہ راتوں میں دلہن بنتی ہے اور دولہے بدلتی ہے. بھکارن ہے مگر خوابوں میں شہزادے بدلتی ہے. وہ راتوں میں دلہن بنتی ہے اور دولہے بدلتی ہے. بھکارن ہے مگر خوابوں میں شہزادے بدلتی ہے. میں اس کے پیچھے پیچھے گھومتا ہوں صبح ہونے تک, میں اس کے پیچھے پیچھے گھومتا ہوں صبح ہونے تک. تیری یادوں کی خوشبو رات بھر کمرے بدلتی ہے. میں اس کے پیچھے پیچھے گھومتا ہوں صبح ہونے تک. تیری یادوں کی خوشبو رات بھر کمرے بدلتی ہے. اسے معلوم ہے کیوں اس کو نیند آتی نہیں, لیکن اسے معلوم ہے کیوں اس کو نیند آتی نہیں, لیکن وہ دنیا کو دکھانے کے لیے تکیے بدلتی ہے. وہ دنیا کو دکھانے کے لیے تکیے بدلتی ہے. اور یہ مطلب دیکھیں, چاند بن کر
چمک گئے آنسو، چاند بن کر چمک گئے آنسو، جب تیرے نام تک گئے آنسو، چاند بن کر آنکھ سے پھل گریں گے پانی کے، آنکھ سے پھل گریں گے پانی کے، غم کی شاخوں پپک گئے آنسو، غم کی شاخوں پپک گئے آنسو۔ اور اسے دیکھیں، ان کے دامن میں گر کے جذب ہوئے، ان کے دامن میں گر کے جذب ہوئے، جب بھی رستہ بھٹک گئے آنسو، جب بھی رستہ بھٹک گئے آنسو، ان کے دامن میں گر کے جذب ہوئے، جب بھی رستہ بھٹک گئے آنسو۔ اور آخری شعر ملاحظہ فرمائے، دفعتاً ان کی یاد جب آئی، دفعتاً ان کی یاد جب آئی، بے ارادہ چھلک گئے آنسو، بے ارادہ دفعتاً ان کی یاد جب آئی، بے ارادہ چھلک گئے آنسو۔ اور مقطع ملاحظہ فرمائے، روتے روتے کٹی ہے رات افسر، روتے روتے کٹی ہے رات افسر، اور بہ بہ کے تھک گئے اور چاند بن کر آنکھ سے پھل گریں گے پانی کے، غم کی شاخوں پپک گئے آنسو، غم کی شاخوں پپک گئے آنسو۔ میں تمام شعراء سے بہت معذرت چاہتا ہوں ادب کے ساتھ کہ اگر صبح میں میرا سفر نہیں ہوتا تو میں ضرور آپ سب کو سنتا۔ بہت معذرت چاہتے ہوئے آپ کی اجازت کے ساتھ میں حضرات یہ تھے ہمارے صدر محترم جو اپنے کلام سے نواز رہے تھے۔ میں صرف انہیں رخصت کرنے کے لیے صرف 4 مصرے پڑھوں گا کہ ہوائے ہجر بزد ہے مجھے اڑا لے جائے، ہوائے ہجر بزد ہے مجھے اڑا لے جائے، بس ایک ببول کی دیوار ہے سنبھالے جائے،
بس ایک ببول کی دیوار ہے سنبھالے جائے، اور میں عرش ناز کا ٹوٹا ہوا ستارہ ہوں، کوئی فرشتہ خاکی ہی اب اٹھا لے جائے۔ ہمارے دوست مرحوم کبیر اجمل کے ان اشعار کے ساتھ میں اپنے صدر محترم کو رخصت کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ پھر کسی مشاعرے میں ہم لوگ ملیں گے۔ اور آج کے اس مشاعرے کے کنوینر ابرار احمد ابرار صاحب، جو کانپور سے ان کا تعلق ہے، خمار صاحب کے شاگرد رشید ہیں، جس کا انہوں نے آج یہ ثبوت پروگرام کر کے دیا ہے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے کلام سے ان سب کو نواز دیں۔ ابرار احمد ابرار۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ معلوم ہے، آج محترم ریاض احمد خمار صاحب کی یاد میں یہ مشاعرہ ہے۔ ان کو ذہن میں رکھ کر یہ مطلع ملاحظہ فرمائیں۔ صدر محترم سے اجازت چاہتا ہوں، مطلع حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ہو گیا نظر خزاں یہ گلستاں تیرے بغیر، ہو گیا نظر خزاں یہ گلستاں تیرے بغیر، ہو گیا نظر خزاں یہ گلستاں تیرے بغیر، اب کوئی منظر نہیں ہے شادماں تیرے بغیر، اب کوئی منظر نہیں ہے شادماں تیرے بغیر، ہو گیا نظر خزاں یہ گلستاں تیرے بغیر۔ شعر حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ تربیت اچھی ملے پھولوں کو تو مہکے چمن، تربیت اچھی ملے پھولوں کو تو مہکے چمن، غیر ممکن ہے مگر یہ باغباں تیرے بغیر، غیر ممکن ہے مگر یہ باغباں تیرے بغیر۔ اور یہ بھی شعر حاضر کر رہا ہوں، اگر سچا اور اچھا ہو تو دعاؤں سے نوازیے گا، ملاحظہ فرمائیں۔ سب کو یہ معلوم ہے اے آفتاب کائنات، سب کو یہ معلوم ہے اے آفتاب کائنات، کچھ نہیں ہے ماہ و انجم کہکشاں تیرے بغیر، کچھ نہیں، جی حاضر کر رہا ہوں۔ سب کو یہ معلوم ہے اے آفتاب کائنات، کچھ نہیں ہے ماہ و انجم کہکشاں تیرے بغیر، ہو گیا
نظر خزاں یہ گلستاں تیرے بغیر. اور یہ بہت بہت شکریہ. اور یہ غزل کا شعر ہے, حاضر کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں, کسی کی نظر نہیں ہے, حاضر کر رہا ہوں. آنگے تم جب میرے دل کو توانائی ملی, آنگے تم جب میرے دل کو توانائی ملی, ہو گیا تھا کس قدر یہ نیم جا تیرے بغیر, ہو گیا تھا کس قدر یہ نیم جا تیرے بغیر. اور یہ شعر, بہت بہت شکریہ. یہ شعر جو ہے میں نے اپنے استاد محترم ریاض احمد خمار صاحب کے لیے کہا تھا. ایک مشاعرے میں, ان کی صدارت میں مشاعرہ ہو رہا تھا, اور میں نے تمہید باندھ کے کہا تھا کہ میں نے جن کے قدموں میں شاعری سیکھی, یہ شعر میں نے اپنے استاد محترم ریاض احمد خمار صاحب کے لیے کہا. شعر حاضر کر رہا ہوں, ملاحظہ. لے گئی تیری کرم فرمائیاں افلاک پر, لے گئی تیری کرم فرمائیاں افلاک پر, میں خسو خاشاک تھا اے مہرباں تیرے بغیر, میں خسو خاشاک تھا اے مہرباں تیرے بغیر, ہو گیا نظر خزاں یہ گلستاں تیرے بغیر. اور مقطع, بہت بہت شکریہ, مقطع حاضر کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. گامزن ابرار بھی تھا جانب منزل مگر, گامزن ابرار بھی تھا جانب منزل مگر, منزل مقصود پر پہنچا کہاں تیرے. یہ تھے ابرار کانپوری صاحب, جو اپنی مرصع غزل سے ہم سب کو نواز رہے تھے. اور آئیے ایک نوجوان شاعر کی طرف چلتے ہیں. آج اس نوجوان کے پاؤں میں ذرا تکلیف ہے, اسی کے شعر کے ساتھ کہ دولت اچھی چیز مگر, دولت اچھی چیز مگر عزت بھی ایک گہنا ہے, دولت اچھی چیز مگر عزت بھی ایک گہنا ہے. میں گزارش کرتا ہوں افتخار ارسل سے جو اپنے کلام سے ہم سب کو نوازے. زندگی اس کی اذیت میں گھری رہتی ہے, زندگی اس کی اذیت میں گھری رہتی ہے, جس کو آتا نہیں جذبات کو قابو کرنا, زندگی اس کی اذیت میں گھری رہتی ہے, جس کو آتا نہیں جذبات کو قابو کرنا, اس کے الفاظ بھی چمکیں گے ستاروں کی طرح. توجہ چاہتا ہوں, دیکھے گا کہ اس کے الفاظ بھی چمکیں گے ستاروں کی طرح.
शर्त है छोड़ दे वो चांद को जुगनू करना। और देखिएगा कि एक दाद दिया मोहतरमा तो सारे लोग मेरी तरफ देखने लगे। दाद देना जुर्म है तो जुर्म करते रहेंगे। ये गैर मुमकिन है कि बच पाए गजल से कोई, गैर मुमकिन है कि बच पाए गजल से कोई, उसकी आंखों को बहुत आता है जादू करना। गैर मुमकिन है कि बच पाए गजल से कोई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और देखिएगा चल खैर गजल में सीधे सीधे आता हूँ कि आओ चलकर सो जाए। ये सब कुमार साहब की तरफ जा रहा है। देखिएगा कि आओ चलकर सो जाए, मिट्टी मिट्टी। देखिएगा कुमार की आओ चलकर सो जाए, मिट्टी मिट्टी हो जाए। और देखिएगा कि दुनियादारी छोड़ के अब अपने अंदर खो जाए, दुनियादारी छोड़ के अब अपने अंदर खो जाए। देखिएगा कि अश्क़े निदामत ऐसे हों, अश्क़े निदामत ऐसे हों, दाग जो दिल के धो जाए, दाग जो दिल के धो जाए। सीधे सीधे कि अब गजल में पहुंचा हूं कि अच्छा सा एक नाम तो दे दो, अच्छा सा एक नाम तो दे दो। सोहेल साहब आ गए इल्ज़ाम देने के लिए। अच्छा सा एक नाम तो दे दो, कोई मुझे इल्ज़ाम तो दे दो। अच्छा सा एक नाम तो दे दो, कोई मुझे इल्ज़ाम तो दे दो। मैं बैठा हूं प्यासा कब से, चाहत का एक जाम तो दे दो। मैं बैठा हूं प्यासा कब से, चाहत का एक जाम तो देकर शेर पे तवज्जो चाहता हूं कि सुबह मेरी थी शाम तुम्हारी, सुबह मेरी थी शाम तुम्हारी, सुबह तो ले ली शाम को दे दो, सुबह तो ले ली शाम को दे दो। और दिल को हमारे तोड़ के तुमने खूब कहा इनाम तो दे दो। और देखिएगा कि खुशियां हमें देने से रहे तुम, खुशियां हमें देने से रहे तुम, खुशियों का पैगाम तो दे दो। खुशियां हमें देने से रहे तुम, खुशियों का पैगाम तो दे दो। खुशियां हमें देने से रहे तुम, खुशियों का पैगाम तो दे दो। अच्छा सा एक नाम तो दे दो, कोई मुझे इल्ज़ाम तो दे दो। बहुत खूबसूरत कलाम से नवाज रहे थे हज़रात गिरामी। कई सामईन चाहते हैं कि शोराए किराम से तरन्नुम में सुना जाए, कुछ लोग ये चाहते हैं कलाम अच्छा होना चाहिए जैसे चाहे शायर पढ़े। तो इत्तेफाक आज यूँ है कि हमारे आज इस मुशायरे में बराबर के शोरा हैं, 4 तरन्नुम वाले और 4 तहत वाले। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले मैं अपने हबीब शायर शेख हबीब को दावत दूँ, वो आएँ और अपने कलाम से नवाजें। न सिर्फ कर्नाटक बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अपने तरन्नुम और अपने कलाम की वजह से पहचाने जाते हैं। और बज़्म गालिब के ये सेक्रेटरी हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपने कलाम से हम सबको नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद भाई। मुख्तसर गज़ल से पहले एक मतला 2-3 शेर समात करें। बरकत भाई, कहता हूँ कि हरीफों को किया हैरान हमने, हरीफों को किया हैरान हमने। अरसल भाई तवज्जो का तालिब हूँ। हरीफों को किया हैरान हमने,
کبھی چھوڑا نہیں میدان ہم نے، حریفوں کو کیا حیران ہم نے، کبھی چھوڑا نہیں میدان ہم نے، بہت دشوار تھا اور پرخطر تھا، بہت دشوار تھا اور پرخطر تھا، وہی رستہ کیا آسان ہم نے، بہت دشوار تھا اور پرخطر تھا، وہی رستہ کیا آسان ہم نے، وہی مد مقابل آ گیا ہے، وہی مد مقابل آ گیا ہے، کیا جس شخص پر احسان ہم نے، وہی مد مقابل آ گیا ہے، کیا جس شخص پر احسان ہم نے، کوئی غم جان کے جانے کا نہیں ہے، کوئی غم جان کے جانے کا نہیں ہے، بچا کر رکھ لیا ایمان ہم نے، کوئی غم جان کے جانے کا نہیں ہے، بچا کر رکھ لیا ایمان ہم نے۔ اور غزل کا مطلع دیکھیں، منور ہوئے بام و در ظلمتوں کے، منور ہوئے بام و در ظلمتوں کے، اتر آئے لمحے حسین چاہتوں کے، منور ہوئے بام و در ظلمتوں کے، اتر آئے لمحے حسین چاہتوں کے۔ اور شعر دیکھیں، رواجوں کی فصلیں ہمیں نے اگائی، رواجوں کی فصلیں ہمیں نے اگائی، ہمیں نے کیے فیصلے جدتوں کے، ہمیں نے کیے فیصلے جدتوں کے۔ نماز محبت ادا کر رہے ہیں، نماز محبت ادا کر رہے ہیں، دلوں میں جلا کر دیے نفرتوں کے، دلوں میں جلا کر دیے نفرتوں کے۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں، اگر آپ چاہیں تو ہم حل کریں گے، اگر آپ چاہیں تو ہم حل کریں گے، سسکتے ہوئے مسئلے مدتوں کے، سسکتے ہوئے مسئلے مدتوں کے۔ اور علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں، یہ شعر دیکھیں، بڑا نام اور مرتبہ بھی ملے گا، بڑا نام اور مرتبہ بھی ملے گا، ارادے ابھی سے کریں ہجرتوں کے، ارادے ابھی سے کریں ہجرتوں کے۔
شعر آخر دیکھیں، برسوں پہلے میں نے یہ غزل کہی تھی اور اس شعر کے لیے میں نے یہ غزل کہی تھی. سماعت کریں وہ شعر، غزل کا شعر ہے، سماعت کریں. ابھی آئینہ اس نے چھوڑا نہیں ہے، ابھی آئینہ اس نے چھوڑا نہیں ہے. یہاں تو جنازے اٹھے حسرتوں کے، یہاں تو جنازے اٹھے حسرتوں کے. مقطع دیکھیں. ملے گا تمہیں بھی تو جنت کا نقشہ، ملے گا تمہیں بھی تو جنت کا نقشہ. حبیب اور الٹو ورق آیتوں کے، حبیب اور الٹو ورق آیتوں کے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. جناب شیخ حبیب صاحب جو اپنے کلام سے نواز رہے تھے. حضرات آئیے ایک اور توانا شاعر ہمارے صحافی بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، دوست بھی ہیں. عصمتیں چیختی ہیں خوابوں میں، عصمتیں چیختی ہیں خوابوں میں، آستینوں پہ لال فیتے ہیں. سامنے ہے ہرن مصور کے اور تصور میں شیر چیتے ہیں. سامنے ہے ہرن مصور کے اور تصور میں شیر چیتے ہیں. آئیے ان اشعار کے ساتھ میں گزارش کروں اکرم اللہ بیگ اکرم صاحب سے آئیں اور اپنے کلام سے ہم سب کو نوازیں. وہ اور ہوں گے جو کینہ فضول رکھتے ہیں، وہ اور ہوں گے جو کینہ فضول رکھتے ہیں، جو اہل ظرف ہیں اعلیٰ اصول رکھتے ہیں. وہ اور ہوں گے جو کینہ فضول رکھتے ہیں، جو اہل ظرف ہیں اعلیٰ اصول رکھتے ہیں. قسم خدا کی نبھاتے ہیں ان سے بھی اکرم، قسم خدا کی نبھاتے ہیں ان سے بھی اکرم، جو لب پہ پھول دلوں میں ببول رکھتے ہیں. قسم خدا کی نبھاتے ہیں ان سے بھی اکرم، جو لب پہ پھول دلوں میں ببول رکھتے ہیں. جو دل میں پھول بدن، جو لب پہ پھول دلوں میں ببول رکھتے ہیں. اور ایک مطلع اور دو شعر. زندگانی کے سفر میں راہ بر کوئی نہیں، زندگانی کے سفر میں راہ بر کوئی نہیں، طے شدہ منزل نہیں ہے راہ گزر کوئی نہیں، طے شدہ منزل نہیں ہے راہ گزر کوئی نہیں. یہ میرا جہد مسلسل ہے دشمنوں سے آج تک پہنچا ضرر کوئی نہیں. یہ میرا جہد مسلسل، یہ میرا جہد مسلسل اور استقلال ہے، دشمنوں سے آج تک پہنچا ضرر کوئی نہیں. شام غم رنج و الم سہنے کی فرصت کہاں، شام غم رنج و الم سہنے کی فرصت کہاں، اس لیے میں نے پالا درد سر کوئی نہیں، اس لیے میں نے پالا درد سر کوئی نہیں. ہر مکان کے واسطے لازم ہے اکرم یک مکین، ہر مکان کے واسطے لازم ہے اکرم یک مکین. دل ہمارا بھی ہے گھر رہتا مگر کوئی نہیں، دل ہمارا بھی ہے گھر رہتا مگر کوئی نہیں. اور ایک تازہ غزل تھی، ایک آج جگہ پڑھا ہوں، سلیم بھائی آپ نے بھی سنی ہے، بہت سے احباب نہیں سنے ہیں، وہی ایک غزل پڑھ رہا ہوں، دیکھیے جی. نہیں کچھ اور غزل پڑھتا. وہ جو صحرا میں ہے ایک شجر دیکھیے، وہ جو صحرا میں ہے ایک شجر دیکھیے، در حقیقت پرندوں کا گھر دیکھیے. وہ جو صحرا میں ہے ایک شجر دیکھیے، در حقیقت پرندوں کا گھر دیکھیے. گھونسلہ جو بناتی ہے اپنا بیا، گھونسلہ جو بناتی ہے اپنا بیا، شاخ نازک پہ اس کا ہنر دیکھیے.
گھونسلا جو بناتی ہے اپنا بیاں، شاخ نازک پہ اس کا ہنر دیکھیے، تہمت بے وفائی لگانے سے قبل، تہمت بے وفائی لگانے سے قبل نامور کتنا ہے معتبر دیکھیے، تہمت بے وفائی لگانے سے قبل نامور کتنا ہے معتبر دیکھیے، پر نکل آئے چینٹی کے اڑنے لگی، پر نکل آئے چینٹی کے اڑنے لگی، موت سے اپنی ہے بے خبر دیکھیے، پر نکل آئے چینٹی کے اڑنے لگی، موت سے اپنی ہے بے خبر دیکھیے، حق نہ باطل کے آگے کبھی ہے جھکا، حق نہ باطل کے آگے کبھی ہے جھکا، کٹ کے بھی آیا نیزے پہ سر دیکھیے، کٹ کے بھی آیا نیزے پہ سر دیکھیے۔ اور وہ شعر جس کے لیے میں نے غزل کہی تھی، ہر کوئی آپ سے دور ہونے لگا، ہر کوئی آپ سے دور ہونے لگا، کیا کہا اور کیا سوچ کر دیکھیے، ہر کوئی آپ سے دور ہونے لگا، کیا کہا اور کیا سوچ کر دیکھیے، کیا غزل اور غزل کا ہے معیار کیا، کیا غزل اور غزل کا ہے معیار کیا، بات اکرم سخندان سے کر دیکھیے، بات اکرم سخندان سے کر دیکھیے، ہر کوئی آپ سے دور ہونے لگا، کیا کہا اور کیا سوچ کر دیکھیے، کیا کہا۔